حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، فرمایا ایک قسم پیشن گوئی ہے اللہ کے نبی کی کہ لوگ آپ کے اوپر اس طرح جمع ہو جائیں گے، قومی اس طرح امور پڑے گی آپ کے اوپر جس طرح لوگ کانی کے لیے دسترخوان کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، جس طرح بھوکی لوگ ہو اور کانا تیار ہو اور دسترخوان کے اوپر جس طرح لوگ پڑ جاتے ہیں اس کے اوپر اور بھاگ جاتے ہیں اور کانا کھاتے ہیں، اسی طرح فرمایا کہ قومی اور حکومتی آپ کے اوپر جو ہے جمع ہو جائیں گے آپ کو کھانے کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اس دن ہماری قلت کی وجہ سے کہ ہم کم ہوں گے تعداد میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس دن تم بہت ہوں گے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، فرمایا لیکن تم آپ کی حیثیت اس طرح ہوگی جس طرح پانی کے اوپر جاگ ہوتے، جاگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو آپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی وزن نہیں ہوگا آپ کا۔ ایک تو یہ کہ جھاگ کی طرح، دوسرے فرمائے کہ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ آپ کی دل میں وہن بیماری ڈالیں گے، وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِكُمُ الْعَدُوَّةَ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اور فرمایا کہ آپ کی دشمنوں کی دلوں سے رعب اللہ نکال دیں گے، آپ کا رعب ختم ہو جائے گا اور آپ کی دل میں وہن بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما الوہن، وہن بیماری کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت کو ناپسند کرنا، کہ انسان موت سے ڈر جائے۔ یعنی دنیا کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر حلال طریقے سے کماتے حلال طریقوں میں خرچ کرتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مبلغ علم، سوچ و فکر اور سب کچھ جو ہے وہ دنیا ہو، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ اللہ دنیا بس ہماری اٹھنا اور اڑنا بچھونا دنیا نہ ہو، سوچ و فکر کے مرکز و ماخذ میں دنیا نہ ہو، اور نہ ہمارے علم صرف اس مقصد کے لیے دنیا میں حاصل کرے۔ تو حلال طریقوں سے کمانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن انسان حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، بس کسی طریقے سے اس کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے، اس کے گھروں میں اضافہ ہو جائے، اس کے محلات میں اضافہ ہو جائے، ان کے نوکر چاکر میں اضافہ ہو جائے، اور یہی سمجھے کہ بس سب کچھ دنیا میں۔ اور دوسرے کہ وہ موت کو ناپسند کرے، اس سے مراد شہادت کی موت بھی ہے، لیکن عام موت بھی ہے کہ آدمی کو جب معلوم ہو کہ میں مرتے ہی میں نے کوئی سمعی عمل نہیں کیا، میرے لیے کوئی صحیح جگہ نہیں ہے، اللہ کے رحم تو الگ چیز ہے، ورنہ انسان کو تو عمل کو معلوم ہونا چاہیے۔ انسان کو کسی نے اگر نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا ہے، یقین اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے ایک بہترین وسیع دنیا ہے۔ کسی نے اگر کمزوری کیا ہے تو ظاہر کہ اس کو پتہ ہوگا۔ ایک آدمی کسی باہر ملک میں رہتے ہیں، سعودی عرب وغیرہ میں، اور ادھر سے کماتے ہیں اور اپنے ملک میں بیچتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے کل اگر سعودی عرب کی حکومت سے کہے کہ جب آپ کی ویزا ختم ہے جاؤ ادھر سے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے اگر بہترین ایک جگہ اپنے لیے بنا لیا، بہترین گھر بنا لیا، لیکن اگر ادھر اس نے امریکہ اور برطانیہ ادھر مزدوری تو کیا ہے لیکن ادھر اڑایا، اپنے ملک میں کچھ نہیں بھیجا جہاں اس نے جانا ہے، تو وہ پریشان ہی ہوگا۔ اسی طرح ایک آدمی نے اس دنیا کے اندر رہ کر جو کچھ کمایا بس ادھر خرچ کیا، اسی دنیا کے لیے سب کچھ کیا تھا، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، تو پریشان ہوگا کہ میں مر جاؤں گا تو میں کدھر جاؤں گا، تیرے کیا انجام ہے۔ اور جس آدمی نے نیک عمل کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، شریعت کے مطابق اس کی زندگی ہو، تو مزید سے رہیں گے۔ اس کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد میرے لیے ایک اور وسیع دنیا ہے، یہ دنیا سے کئی وسیع دنیا اس کے انتظار میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن، موت جو ہے مسلمان اور مومن کے تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر قبر کے اندر جنت کی نعمت ہے، پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اور رضا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حوض کوثر کے پانی، پھر جنت میں مختلف انبیاء اور شہداء اور صالحین اور صدیقین کے ساتھ معیت، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رضا و دیدار،
یہ بہت سارے مراحل اس کے انتظار میں. لیکن بہرحال اس حدیث میں اب دیکھیں کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر کافر جمع ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے. اسلام ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، مسلمان ختم نہیں ہوں گے، لیکن کافروں کا زعم تو یہی ہے. ابھی آپ فلسطین میں دیکھو کس طرح مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ اتنی اسلامی دنیا، کوئی 56-57 اسلامی ممالک، ان کی افواج تقریباً کوئی 80 لاکھ فوج ہے. ان مسلمانوں کے پاس، اسلامی دنیا کے پاس بہترین قسم کے اسلحے موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، میزائل موجود ہے، جہاز موجود ہے، ٹینک موجود ہے. اس کے باوجود اسرائیل جو جن کے پاس کوئی زمین کا حصہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ ایک ناجائز ریاست ہے، وہ ایک ناجائز قبضہ ہے اس کے فلسطین کے اوپر، وہ کسی طرح امریکہ کی پشتیبانی میں اور پوری دنیا کے جو کافر ہے ان کی پشتیبانی کے، اس کی شرابات کے نتیجے میں کس طرح مسلمان کے اوپر وہ قسم جمع ہے، اور کس طرح فلسطین اور اس کے اندر جو ہے نسل انسانی کو ختم کرنا چاہتے. اور وہ کہتے ہیں باقاعدہ، ان کی منشور میں یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو ختم کرنا اس طرح سے کیڑے مکوڑوں کو بھی ختم کرتے. وہ کہتے ہیں فلسطین کے مسلمان کیڑے مکوڑوں کی طرح اس کو قتل کرنا جائز ہے. اس لیے بچوں کو بھی ابھی آج خبر ہے کہ 1 سال کے ایک بچے کو بھی معاف نہیں کیا، اس کو بھی قتل کیا. اور بے دردی کے ساتھ مسجدوں کو شہید کرنا، ایمبولینس کے اوپر فائرنگ کرنا، اسپتالوں کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کا جو لفظ ہے ان کے لیے استعمال کرنا بہت معمولی ہے. پوری طرح درندگی ہے، ایک حیوانیت ہے جو اسرائیل وہ کر رہے ہیں اور پوری طرح مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے اوپر اعتماد کر کے ہم کہتے ہیں کہ مستقبل انشاءاللہ اسلام کا ہے، مسلمانوں کا ہے، فلسطینیوں کا ہے. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اقصی کو آزاد فرمائیں گے، پھر اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کریں گے. یہ ان کی شکست ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو بہت زیادہ ایک شیطانی قوت سمجھتے تھے، لیکن کس طرح اللہ نے اس کو نیست و نابود کیا قسم. اور چند فلسطینی لوگ ہیں جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور الحمدللہ وہ پوری طرح مضبوطی کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے، ان کے مقابلے میں کھڑے. اس لیے ساری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے اور حکمرانوں کو چاہیے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے، ان کا ساتھ دے، اور یہودیوں کی جو مصنوعات ہے اس کے بائیکاٹ کرے، فلسطینیوں کے ساتھ جو مالی مدد کر سکتے وہ بھی کرے. اور اسلامی دنیا کے حکمران اللہ ان کو بھی غیرت عطا فرمائے، ان حالات میں اسلام اور مسلمانوں کو مضبوط کرے، اور کم از کم شیطانی قوتوں کو اس شیطانت سے، اس ظلم سے کم از کم روک دے. اللہ توفیق دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عروج اور نشرت ثانیہ نصیب فرمائے. پوری امت کے اور تمام اسلامی دنیا کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم برحمتہ یا ارحم الراحمین.